السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضرات کے سامنے جامعہ کی خدمات کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ جامعہ یہ ہندوستان کا ایک عظیم تعلیمی ادارہ ہے۔ جامعہ نے اپنے سفر کا آغاز اور اپنی خدمات کا آغاز بالضبط چند ہجری 1400 سے کیا، یعنی 1979 اور 80 میں جامعہ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا 6 طلبہ اور ایک معلم سے، اور اس وقت جامعہ الحمدللہ 2 لاکھ سے زیادہ طلبہ کو تعلیم دے رہا ہے ملک بھر میں۔ جامعہ کی تعلیمی خدمات کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جامعہ کی خدمات کے بہت سارے میدان ہیں، ان میدانوں میں سب سے زیادہ جامعہ نے جس چیز پر توجہ دی ہے وہ تعلیم پر توجہ دی ہے۔ ابھی میں مصر گیا تھا۔ مصر جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ الحمدللہ جامعہ جس ڈگر پر چل رہا ہے وہ ڈگر اور وہ طریقہ جس پر اکابرین نے ہمیں چھوڑا ہے، انتہائی اہم ترین وہ راستہ ہے جس کو جامعہ نے انتخاب کیا ہے۔ مصر جب میں گیا تو مصر میں نے دیکھا کہ وہاں پر 100% مسلمان ہے اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی میں آپ کو معاشرت کے میدان میں اور ہر طرح کے میدان میں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، اور ساتھ ساتھ میں مجھے اس بات پر رشک بھی ہوا کہ الحمدللہ ہم 80% غیروں کے درمیان رہ کر بھی اپنے اسلام کو بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی وجہ یہ کہ جس وقت یورپ کی طاقتوں نے اور یورپ نے پوری دنیا کو اپنی کالونی بنایا، اس زمانے میں انہوں نے پوری محنت کی کہ دنیا کے ہر قسم کے انسانوں کو دین سے کاٹ دیا جائے۔ اس زمانے میں ہمارے علماء نے بڑی فراست سے کام لیا اور مدارس کے سلسلے کو شروع کیا، اور انہی مدارس کی برکت سے الحمدللہ اس ملک میں اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے میں ہم کامیاب ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے مکاتب قرآنیہ کا نظام اور اس کا جال بچھایا۔ 10,000 مکاتب دنیا بھر میں چل رہے ہیں، خاص طور پر ہندوستان میں، اور ان مکاتب میں بچوں کو بچپن میں دین سے وابستہ کیا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، عقیدہ سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد ان کو دین کے ساتھ وابستگی میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے اور بھی بہت سارے دعوت کے ایسے کام شروع کیے جنہوں نے بڑوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں دین کو زندہ رکھنے کی محنتیں اور کوشش کی۔ خانقاہی نظام کو جاری کیا۔ ان چاروں نظاموں نے مل کر اسلام کو اس ملک میں برقرار رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ صرف اس ملک میں نہیں بلکہ وہ اسلام جو قرآن اور حدیث کا مطلوب اسلام ہے، اس اسلام کو یورپ میں، افریقی ممالک میں اور دنیا کے ہر خطے میں ہمارے یہاں کے مدارس کے پڑھے ہوئے علماء نے جا کر اس اسلام کو باقی رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ اس وقت امت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک طرف علماء کو اس طور پر تیار کیا جائے کہ یہ علماء امت کے ہر قسم کے طبقے کو ان کی فہم کے مطابق دین سمجھا سکے۔ اس کے لیے انہیں التکامل المعرفی یعنی عصری تعلیم سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ تو جامعہ نے اس نظام کو بھی جاری کیا، اور ہمارے یہاں پر طلبہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 10ویں پاس ہو رہے ہیں، 12ویں پاس ہو رہے ہیں، BA کر رہے ہیں، D.Ed کر رہے ہیں، LLB کر رہے ہیں، اور بہت سارے کورس سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج کہ ارتداد کا طوفان سر پر کھڑا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے یہ نظام کیا کہ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات ڈالی۔ آپ نے والد صاحب سے کہا کہ عصری تعلیم دینی ماحول میں اس سلسلے کو شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کیا۔ شروع میں لوگوں کو یہ سلسلہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن الحمدللہ آج صورتحال یہ ہے کہ امت ہر جگہ پر اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ ان کے اپنے عصری تعلیمی ادارے ہونے چاہیے، تاکہ ہماری نگرانی میں ہمارے طلباء کو دین کے اوپر بقا کے ساتھ عصری تعلیم دی جائے۔ الحمدللہ جامعہ یہ کالج اور ہائر ایجوکیشن کے ماسٹر کی ڈگری سے آگے بڑھ کر اب جامعہ نے یونیورسٹی کو بنانے کا پروگرام بنایا ہے، اور الحمدللہ آپ عنقریب جامعہ میں یونیورسٹی کا آپ انشاءاللہ آپ کو خوشخبری سنائی جائے گی، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم یہ کوشش کریں گے ملک کے دیگر خطوں میں بھی مسلمانوں کو اس بار پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی عصری تعلیمی ادارے شروع کرے اور اپنے بلبوتے پر ان اداروں کو شروع کرے۔ صرف ہم ڈونیشن کے اوپر اگر مرکوز
رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑی مقدار میں ڈونیشن کا ملنا اور اداروں کو چلانا مشکل ہے۔ لہذا میں مسلمانوں سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ وہ مسلمانوں کی جتنے بھی تعلیمی ادارے شروع ہو رہے ہیں ان تمام اداروں کا بھرپور تعاون کرے۔ ہمارے جو تاجر قسم کے حضرات ہیں وہ تجارت میں محنت کرے اور تجارت کے ساتھ ساتھ سائیڈ بزنس کے طور پر وہ عصری تعلیم کے اداروں کو بھی شروع کرے اور کم فیس کے اندر میں جس سے کالج چل سکے اور یونیورسٹیاں چل سکے اس انداز میں اسکولوں کو قائم کر کر اپنے بچوں کے ایمان اور اپنی نسلوں کے مستقبل میں ایمان کی حفاظت کی آپ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جامعہ کے بہت سارے سفراء اور ملک کے دیگر تعلیمی اداروں کے بہت سارے سفراء آپ کے پاس آئیں گے۔ میں بہت ہی مؤدبانہ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جن پر بھی بھروسہ ہو آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اس لیے کہ انہی تحریکات نے ہمارے اس دین کو بچانے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے اور ہمارے تعلیمی گراف کو بلند کرنے میں بھی۔ اور اگر ہم مزید اپنے ان اداروں کو مستحکم اور مضبوط کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اس ملک میں اپنے تشخص کے ساتھ رہیں گے، اور جیسے ہم نے اس ملک کی آزادی میں اہم رول ادا کیا، اس ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کیا، آئندہ بھی اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو بچانے کے ساتھ اس ملک کی ترقی میں ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آفت کی نفرتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام کے تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ملک میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔